عباس کہتے ہیں، جو پتھر پہ علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں۔ محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے نصیر حیدر رضوی صاحب ظاہر النساء بیگم کی روح کو ایصال کر دیں۔ حضرات مومنین، کافی دنوں سے میں یہ سلام پیش کرنا چاہ رہا تھا، ادارے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اور مولا علی کی چونکہ تمہیدی مجلسیں ہیں تو فضائل مولا ہیں، اور آخر میں نصائب مل گیا شیر داور کو حق کا علم، مل گیا شیر داور کو حق کا علم، اہل مکر و دغا دیکھتے رہ گئے، اہل مکر و دغا دیکھتے رہ گئے، اور خیبر کا در گر گیا لوٹ کر، سارے اہل جفا دیکھتے رہ گئے، اور خیبر کا در گر گیا لوٹ کر، سارے اہل جفا دیکھتے رہ گئے۔ ہاں وہ خیبر کا در جس کو سب دیکھ کر کہتے تھے الحذر مثل برگ شجر، رقص کرتا رہا دیر تک ہاتھ پر، رقص کرتا رہا دیر تک ہاتھ پر، لوگ نور خدا دیکھتے رہ گئے۔ رقص کرتا رہا دیر تک ہاتھ پر، لوگ نور خدا دیکھتے رہ گئے، تیغ چمکی تو میدان تھا زیر و زبر، تیغ چمکی تو میدان تھا زیر و زبر، ایک مرحب کے دو تھے پڑے خاک پر، تیغ چمکی تو میدان تھا زیر و زبر، ایک مرحب کے دو تھے پڑے خاک پر، سارے جنوں ملک اور ارض و سما طاقت لا فتح دیکھتے رہ گئے،
سارے جنوں ملک اور ارض و سما طاقت لافتہ دیکھتے رہ گئے عین کعبے میں تیری ولادت ہوئی عین کعبے میں تیری ولادت ہوئی اور پیمبر کے دامن میں آنکھیں کھلی عین کعبے میں تیری ولادت ہوئی اور پیمبر کے دامن میں آنکھیں کھلی کیا لگائے کوئی انتہا کا پتہ کیا لگائے کوئی انتہا کا پتہ سب تیری ابتدا دیکھتے رہ گئے سب تیری ابتدا دیکھتے رہ گئے کیا لگائے کوئی انتہا کا پتہ سب تیری ابتدا دیکھتے رہ گئے مصائب کی دو شعر نو کے نیزہ پہ چڑھ کر اذاں دے گئے نو کے نیزہ پہ چڑھ کے اذاں دے گئے حق کے خاموش لب کو زباں دے گئے نو کے نیزہ پہ چڑھ کر اذاں دے گئے حق کے خاموش لب کو زباں دے گئے لال زہرا کے یوں اپنی جان دے گئے لال زہرا کی یوں اپنی جان دے گئے ہم ہیں کیا انبیاء دیکھتے رہ گئے ہم ہیں کیا انبیاء دیکھتے رہ گئے اور فاتح کربلا کا ذکر ہے کی وغا خشک ہونٹوں کی شمشیر نے ہرملا تجھ کو مارا تیرے تیر نے خشک کی وغا خشک ہونٹوں کی شمشیر نے ہرملا تجھ کو مارا تیرے تیر نے جیت لی کربلا ہنس کے بے شیر نے جیت لی کربلا ہنس کے بے شیر نے ارے لشکر اشکیا دیکھتے رہ گئے لشکر اشکیا دیکھتے رہ گئے مقطع ہے سارے لالو جواہر فنا ہو گئے میرے آنسو مگر جگمگاتے رہے سارے لالو جواہر فنا ہو گئے میرے آنسو مگر جگمگاتے رہے اے شباہت قیامت میں سب جوہری اے شباہت قیامت میں سب جوہری میرے اشک علا دیکھتے رہ گئے اے شباہت قیامت میں سب جوہری میرے اشک علا دیکھتے رہ گئے مل گیا شیر داور کو حق کا علم اب میں مولانا افسار نقوی صاحب قبلہ کو دعوت دوں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی تمہیدی مجلس کی ابتدا کریں پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ صلوا علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل دعا ہے رب کائنات بحق محمد وعلی محمد آج کی ہماری اس عبادت کو یہاں اس مجلس سے عزا کا برپا کیا جانا مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے رب کائنات بحق آل محمد جو ہماری ماہ مبارک رمضان کی جتنی بھی عبادات ہیں رب کائنات انہیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے کوئی ایسا عمل کوئی ایسے اعمال ہم سے سرزد ہوئے ہیں جو اس مہینے کی شان کے خلاف ہوں رب کائنات اپنی وسیع رحمت کے صدقے میں انہیں معاف فرمائے مزید خشوع و خضوع سے ہمیں عبادات الہیہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جتنے افراد نے اب تک اس میں انتظام میں حصہ لیا یا جس انداز میں بھی یہاں حصہ لیتے ہیں رب کائنات ان سب کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے تمام مومنین جہاں کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے تمام مومنین خصوصاً یمن شام عراق فلسطین پاکستان افغانستان مصر ملائیشیا انڈونیشیا برما میں موجود مومنین مسلمان جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں رب کائنات ان کی مشکلات کو آسان فرمائے رب کائنات ان کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے رب کائنات امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے سیرت علی و آل علی ہم سب کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے اسے اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو عزاداران و محبان آل محمد شمار فرمائے اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین کرام خمسہ مجالس جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی شہادت کے حوالے سے ہیں آج ہم اس کی پہلی اور تمہیدی مجلس میں ہیں زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں ہے بس یہ گزارش ہوگی جتنی دیر مجلس عزا کا سلسلہ قائم رہے کوشش کیجیے گا کہ آپ بھرپور انداز میں میرے ساتھ رہیں گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا انسان اور آزمائش کے عنوان پر 5 مجالس انہی ایام میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جن میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے تذکرہ کیا یقیناً اگر کہیں ذہن کے کسی گوشے میں وہ موجود ہو تو جناب موسیٰ کا اس میں تمام واقعہ تھا امسال ان 5 مجالس میں میری کوشش ہوگی طالب علمانہ سی کوشش ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کیونکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے یا یوں کہوں
کہ سیرت آل محمد کا کمال ہے کہ قرآن میں کسی نبی کا واقعہ اٹھا کر پڑھیں فضائل علی ابن ابی طالب کے ہی بنتے انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا، جتنی دیر ہے اتنی دیر کوشش کیجئے کہ روزے کے کھلنے کے جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں آپ انہی میں نہ رہ جائیں اور وقت تمام ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی ہماری پہچان بھی یہی نام ہے، ہماری زندگی بھی یہی نام ہے، ہمارا جینا بھی اسی نام کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی اسی نام کے لیے۔ کبھی تمہیداً کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، آپ نے کبھی غور کیا آخر اتنی محبت، اتنی مودت جو اس ہستی کے حصے میں آئی ہے انسانیت کی طرف سے؟ انبیاء بھی تو ہو کر گزرے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء بھی گزرے ہیں، مگر جو عشق و جذب کی کیفیت مولا امیر المومنین کے لیے ہمیں نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات سے پیار مولا کائنات سے نہیں، رسول خدا سے پیار ہے۔ کیونکہ رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اسی حدیث کے تحت میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، ہم علی کو نہیں مانتے، ہم نبی کو مانتے ہیں، کیونکہ مولا امیر نے ساری سیرت میں اپنی کبھی یہ نہیں کہا مجھے مانو میں تمہارا مولا ہوں، رسول نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہوں۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جتنا عشق مولا کائنات کے لیے ہے یہ حقیقتاً عشق مصطفیٰ ہے، مولا کائنات سے جو پیار ہے یہ مولا کائنات سے۔ مگر عزیز آخر کیا وجہ ہے؟ انسانوں سے پیار ہوا کرتا ہے، لوگوں کے ہیرو ہوا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر زمانے میں انسان پر کوئی ایسا معاشرہ اور زمانہ نہیں گزرا جب اس کے کچھ ہیرو نہ ہوں اس معاشرے کے۔ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اس معاشرے میں بھی ہیں، دنیا میں اس وقت جتنے معاشرے رائج ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ہیرو ہیں۔ کبھی مشترکہ انسانیت کے کچھ افراد ہیرو ہوا کرتے ہیں، وہ چاہے ایک خطے میں زندہ رہیں ان کے افکار دنیا کے تمام خطوں تک پہنچتے ہیں، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو نہ ہی یہ پیار اس قسم کا ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور اگر یہ کہیں جسم و جسمانیت سے پیار ہوا کرتا ہے، محبوب کی کچھ ادائیں ہوتی ہیں جو پسند آتی ہیں، ہم نے کبھی مولا کائنات کو دیکھا ہی نہیں۔ خدا انہیں، وہ بھی عظیم ہستیاں ہوں گی جو دیکھتی ہوں گی، خدا ہمیں بھی ان میں شمار کرے، مگر ہم نے تو کبھی ظاہر مولا علی کا دیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنے حسین دکھائی دیتے۔ یہ جتنا پیار ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جتنا پیار ہے اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ ان انسانی فضیلتوں کی بنیاد پہ ہے جو کردار علی ابن ابی طالب سے ظاہر ہوتی ہے، اس انسان کامل سے جو مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ نے انسان اپنی فطرت میں کمال پسند ہے۔ انسان خود حسین ہو یا نہ ہو اسے حسن سے پیار ضرور ہوگا، انسان کو خود میں وہ کمال ہو یا نہ ہو اگر کسی میں بھی کمال دیکھے گا تو اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت میں، انسان کمال پسند ہے، یہی وجہ انسانی جستجو کبھی رکتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص وہ زمانے سے بہتر جی رہا ہوگا مگر اس کی تڑپ ہوگی آگے سے آگے جانے کی۔ ایک عالم ہے تو وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، کہیں بھی انسان رک نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے کمال پسندی کا، وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے اور اسے اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا وہ کسی فیلڈ میں ہو وہ حالت اسٹرگل میں رہتا ہے، کیونکہ کمال پسند ہونا اس کی فطرت ہے۔ مولا کائنات سے پیار ہی اسی لیے ہے، وہ انسان کامل ہے کہ ہر خوبی اس ذات میں اپنی انتہا پہ نظر آتی ہے۔ یعنی ہم لسٹ ترتیب دے دیں کہ اچھے خصائل انسانی کیا ہوتے ہیں، اچھے اوصاف اور کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، آپ وہ ساری لکھ لیجئے، مولا کی سیرت پڑھنی شروع کریں، ہر وہ کریکٹرسٹکس مولا کائنات کی سیرت میں اپنے کمال پر نظر آئے گا۔ وہ علم ہو، وہ شجاعت ہو، وہ حلم ہو، وہ حکمت ہو، وہ دانائی ہو، وہ تقوی ہو، وہ انفاق ہو، تقسیم کرنے کا جذبہ ہو، وہ غریب پروری ہو، ہر شے اپنے کمال میں مولا کائنات کو نظر آتا ہے۔ لہٰذا انسان فطرتاً اس ذات سے محبت کا پابند ہے۔ یا اس انداز میں سنیے، انسان ہے کہ نہیں
اس کا تعین ہی عشق علی ابن ابی طالب سے ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اگر وہ حقیقتاً انسان ہے، فطرتاً اسے عاشق علی ہونا چاہیے۔ یہ انسان اور حیوان کی تعریف ہے، اس کے سامنے عشق علی کیا جائے، اگر متوجہ ہو جائے تو انسان ہے، اگر ہٹ جائے تو پھر حیوان ہے۔ پھر اولئک کالانعام ہے بل ہم اضل، وہ حیوان ہے، ان سے بھی گیا گزرا، ان سے بھی بدتر ہے، مولا کائنات سے جتنا پیار ہے۔ لہٰذا ہر وہ انسان جو انسانی خوبی کتنی بھی اپنے اندر رکھتا ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لازم ہے کہ وہ متوجہ ہو کردار علی ابن ابی طالب کی طرف، لازم ہے کہ اس کے عشق کا محور و مرکز مولا کائنات کی ذات ہو۔ یہی وجہ ہے ہم میں سے کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں تھوڑا، کسی میں بہت زیادہ، کمالات ہر کسی میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا مشکل میں مولا کائنات کی طرف متوجہ ہونا، اس انسان کامل کی طرف متوجہ ہونا، یہ فطرت انسانی۔ ایک میں کم شجاعت ہے، حالت خطرہ میں جب مشکل میں آئے گا وہ اسی کو پکارے گا جس میں زیادہ شجاعت ہے۔ ایک میں کم حکمت ہے، جب خطرہ محسوس کرے گا وہ اسی کو پکارے گا جس میں حکمتیں کامل ہیں۔ ایک میں تھوڑا علم ہے، جب بھی مشکل پڑے گی پکارے گا اسی کو جس میں علم کامل ہے۔ یعنی مشکل میں مولا کی طرف متوجہ ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یا یوں کہوں پکارتا ہر کوئی علی کو ہے، مگر دنیا اور ہم میں فرق یہ ہے، دنیا وقت پڑنے پر علی کو پکارتی ہے، ہم ہر وقت علی کو پکارتے ہیں۔ یا توجہ ہے جان موت، خدا کی قسم ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے، شیعان علی ابن ابی طالب، ہماری پہچان ہی ہے شیعان علی ابن ابی طالب۔ اور دیکھیے کمال یہ ہے، ہم نے تو مولا سے پیار کیا تھا، ہم نے کو مولا کے تمام رائٹ اپنے نام ریزرو تو نہیں کیے تھے، مگر زمانے نے کر دیے۔ کمال یہ دیکھے کوئی بیچارہ کسی فرقے میں رہتا ہو، اگر وہ تھوڑا سا مولا علی کا ذکر کرے نا، لوگ فوراً ہی کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہونے لگا۔ توجہ ہے جانے محترم، کمال دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ذات علی کو ہم سے جوڑ دیا گیا۔ کوئی نام علی 4 دن علماء سواد اعظم مجبور ہیں، بیچارے مولا کا نام لے نہیں سکتے۔ حقیقت کئی ایک نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا، حقیقت بتا ممبر پہ ہوں کہ میرے سامنے باقاعدہ علماء اہل سنت نے یہ اعتراف کر رکھا کہ اگر ہم اپنے ہاں سیرت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کریں یا ایک مرتبہ تقریر میں 2-3 دفعہ مولا کا نام آ جائے، لوگ الزام لگا دیتے ہیں یہ شیعہ ہونے لگا۔ کمال خوش قسمت قوم ہے ہم، خدا کی قسم ہمارے ساتھ نام علی کو جوڑ دیا گیا۔ تو جب قیامت کے دن ندا دی جائے گی یوم ندعو کل ناس بامامہم، کتنی خوش قسمت قوم ہے جب پکارا جائے گا اب آ جاؤ علی والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہو گئی عزیزان محترم؟ عزیز زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں ہے، بڑا لطف ہے جس پیغمبر کا تذکرہ، یہ ایک مقام شکر ہے ہم شیعان علی ابن ابی طالب۔ کمال یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کثیر الذکر پیغمبر، تقریباً 69 مرتبہ آپ کا تذکرہ قرآن میں آیا اور 65 کے قریب سورتوں میں آیا، یعنی کثیر الذکر جو پیغمبر ہیں ان میں جناب ابراہیم ہے۔ شیخ الانبیاء کہا گیا، تمام انبیاء کا بعد رسول سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ جتنے بھی اللہ نے 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول، ان میں سے 5 اولو العزم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ رسول اللہ۔ جناب رسول خدا کے بعد ابراہیم کو افضل ترین پیغمبر مانا جاتا ہے۔ خدا نے حکم دیا آپ کے تذکرے کا رسول کو، وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تذکرہ کیجئے کتاب سے میرے پیغمبر ابراہیم کا، وہ صدیق نبی تھا۔ یعنی حکم ہے پیغمبر کو کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ کیوں؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن سورہ ممتحنہ کی 5ویں آیت، کہ آپ کے تذکرے میں اتنی جان ہے جناب ابراہیم کے کہ وہ
امت مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے تذکرے کے اندر تمہارے لیے اسوہ ہے، تو کتنی خوبصورت سیرت ہوگی. اتنا جلیل القدر پیغمبر، بعد رسول تمام نبیوں سے افضل، مگر جب آپ کے تذکرے کا آغاز کیا نا قرآن نے، نوح کے تذکرے کو لپیٹا، ابراہیم کے تذکرے کا آغاز کیا تو کس انداز میں کیا؟ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے شیعوں میں تھے ابراہیم بھی. توجہ ہے عزیزان محترم، یہ اس انداز میں قرآن آپ کے تذکرے کا آغاز کر رہا ہے، اور نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم بھی. کمال ہے، خدا تعالی حرف و صوت کا خالق ہے، خدا نے استعارے خلق کیے ہیں، خدا کے پاس تعارف کے ہزار ذرائع ہیں، خدا کو کیا ضرورت، مگر خدا اتنے جلیل القدر پیغمبر کے تعارف کا آغاز کر رہا ہے، اور نوح کے شیعوں میں تھے ابراہیم بھی. یا اللہ ہزارہ الفاظ ہو سکتے تھے، نوح کے مطیع تھے ابراہیم بھی، نوح کی نبوت کے تسلسل میں تھے ابراہیم بھی، نوح کی شریعت کے بعد شریعتوں کے تسلسل میں تھے ابراہیم بھی. خدا نے کوئی اور استعارہ استعمال نہیں کیا، نوح کے شیعوں میں تھے ابراہیم بھی. توجہ ہے ذہن محترم. اب سوال بنتا ہے نا، یا اللہ جب مختلف انداز میں کہا جا سکتا تھا تو لفظ شیعہ ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو یقیناً جواب مشیت ملے گا. خدا بتانا یہ چاہتا ہے ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے شیعت، شیعت انبیاء کے دین کا نام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے جانے محترم، اصلاً کمال کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا نبی کا شیعہ انسان کو ہونا چاہیے. گزشتہ 5 مجالس میں بھی جو جناب موسیٰ کے حوالے سے عرض کی تھی، اس میں بھی جناب موسیٰ کے سامنے والوں کا تعارف اسی طرح کروایا گیا. هو الذی من شیعتہ، سورہ قصص، وهو الذی من عدوہ. جو آپ کے سامنے تھے 2 ہی کیٹیگری کے افراد بنائے گئے. پورے قرآن نے نبی کے سامنے والوں کی 2 کیٹیگریز بنائے. ھذا من شیعتہ، وہ ان کا شیعہ تھا، ھذا من عدوہ، وہ ان کا دشمن تھا. خدا کی قسم قرآن کے معیار پہ تو پرکھے. قرآن کی نظر میں نبی کے سامنے صرف 2 ہی کیٹیگریز ہوا کرتی ہیں، یا نبی کے دشمن ہوا کرتے ہیں یا نبی کے شیعہ ہوا کرتے ہیں. واحد فرقہ ہے جس کا نام قرآن میں. توجہ ہے جانے محترم. دنیا ہم سے ہر بات میں کہتی ہے قرآن سے دکھائیے، قرآن سے دکھائیے. آپ اپنا نام نہیں قرآن سے دکھا سکتے. واحد اور بطور مکتب پہچان کروائی ہے. نوح کے شیعہ تھے ابراہیم، مکتب بتایا ہے. ظاہراً فرق کتنا ہے؟ ظاہراً 2600 سال کا فرق ہے جناب نوح میں اور حضرت ابراہیم میں، مگر مکتب کا تسلسل ایک ہے نا. خدا کہہ رہا ہے ابراہیم نوح کے شیعہ تھے. عالم اسلام کی کتب اٹھائیں، نبی سے فضیلت کا کیا رخ اختیار کیا جاتا ہے؟ فلاں فلاں پشت میں نبی سے ملتے تھے، وہ فلاں پشت میں نبی سے ملتے تھے، وہ فلاں پشت میں نبی سے ملتے تھے. قرآن کا مزاج اٹھا کر دیکھیں، لطف ایسا ہے، ابراہیم بھی پشتوں میں ہے نوح کی، نمرود بھی پشتوں میں ہے نوح کی. نمرود بھی تو اولاد نوح تھا. توجہ ہے جانے محترم. آدم ثانی بنے نا، بعد میں انسانیت آپ سے چلی، تو اس کا مطلب ہے ابراہیم بھی نوح کی اولاد. توجہ ہے جانے محترم. نمرود بھی نوح کی اولاد. پتا چلا نبی سے شجرہ ملنا کمال نہیں ہے، نبی سے مکتب ملنا کمال ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم. اب آپ کی توجہ کو دیکھ کے میرا دل ہے کہ گفتگو کو اس رخ پر بھی غور کیا جائے. دیکھیے قرآن نے اگر لفظ شیعہ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر شخصیت کے لیے، آج جو شیعت کا تصور ہے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے چلیے اس مختصر سی مجلس میں ہم غور کرتے ہیں کہ جو شیعت کے متعلق اگر آپ عالم اسلام کو اٹھا کر پڑھیں، جتنی بھی شیعت کے متعلق، دیکھیے کوئی فرقہ وارانہ گفتگو کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اپنے مکتب کی حقانیت بیان کرنا یہ تو ہمارا مقصد ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی میں آپ کے سامنے لب لباب عرض کر دوں ان کئی کتابوں کا جو بہرحال مجھ جیسے حقیر طالب علم نے پڑھی ہیں اور علماء جانتے ہیں ان ہزاروں کتابوں کو، ایک دعوے کے ساتھ میں عرض کروں
آپ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں جو شیعت کے متعلق غیر شیعہ نے لکھی ہو، چاہے پورے مستشرقین دہر دنیا بھر نے جو شیعت کے متعلق لکھا ہے، اور خصوصاً عالم اسلام میں شیعت کے متعلق جتنی کتب لکھی گئی کہ شیعت پیدا کہاں سے ہوئی، شیعت آئی کہاں سے، میں نچوڑ آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کو اس کے باہر کوئی بات نہیں ملے گی۔ یا یہ کہا جائے گا صاحب 4 قسم کی کیٹیگریز ہیں، اس سے باہر 5واں آپ کو کوئی اور شیعت کی ابتدا عالم اسلام کے ذہن سے نہیں ملے گی۔ آپ کوئی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں شیعوں کے خلاف۔ پہلی صاحب، شیعہ سقیفہ بنی سعدہ کی مخالفت میں پیدا ہوئی۔ کل عالم اسلام کی آپ کتب پڑھ لیں، علماء کے ان کے بیانات اٹھا کر پڑھ لیں، علماء کی تقاریر سن لیں، جتنی میں سن کے بور ہوں اس کا میں نتیجہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کہیں گے صاحب سقیفہ، جہاں عالم اسلام کے پہلے خلیفہ چنے گئے، بقول عالم اسلام کے کہ ایک طبقہ پیدا ہوا جو اس کی مخالفت میں آ گیا، انہوں نے ڈیفر کیا، انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم نہیں اتفاق کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا حق۔ شیعت وہاں سے پیدا ہوئی۔ دوسرا آپ کو یہ ملے گا کہ صاحب شیعت اصل میں عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، تیسرے خلیفہ کے دور میں وہ وہاں پر معروف ہوا، اس نے یہ نظریات پیش کیے کہ جناب یہ جو خلافت قائم ہوئی ہے یہ باطل خلافت ہے، اصل حق تو علی بن ابی طالب کا تھا، اور پھر اس نے مزید ان کے عقائد بیان کیے۔ دو ہو گئی چیزیں۔ تیسری کہ شیعان حیدر کرار اصل میں صفین میں جو واقعہ تحکیم پیش آیا تھا، صفین کی جنگ جو بے نتیجہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد حکم نافذ ہوئے اور وہ حکموں نے ایک فیصلہ مل کر کیا، اس میں دھاندلی ہوئی، اس کی ضد میں جو ایک طبقہ کھڑا ہوا وہ شیعہ تھا۔ یا چوتھا آپ کو یہ ملے گا کہ صاحب کربلا کا جب واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد توابین کھڑے ہوئے، ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہوا آل محمد، لہٰذا انہوں نے مراسم عزاداری کا آغاز کیا، انہوں نے رونا شروع کیا، ماتم شروع کیا، اور وہ ایک طبقہ اہل بیت کے حق میں پیدا ہوا جسے شیعہ کہتے ہیں۔ میں پورے دعوے سے عرض کر رہا ہوں، طالب علمانہ ذمہ داری سے میں یہیں پر ہی ہوں، آپ کو کوئی 5ویں بات، کل عالم اسلام کی کتابیں پڑھ لیجئے، بلکہ جو باریک بین ہیں چاٹ جائیں کتابیں، آپ کو شیعت کے متعلق کوئی 5ویں بات نہیں ملے گی، یا کہ یہ سقیفہ کی پیداوار ہے، سقیفہ کی مخالفت میں، یا عبداللہ ابن سبا، یا واقعہ صفین کی ضد میں، یا کربلا۔ یہ 4 بنیادیں بتائی جائیں گی، شیعت کا آغاز یہ ہے۔ کوئی آپ شیعت کے خلاف لیکچر سن لیں، کوئی شیعت کے خلاف کتاب اٹھا کر پڑھ لیں، بڑے بڑے جید علماء، میں جہلا کی بات نہیں کر رہا، جہلا کیا کہتے ہیں، جہلا کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے، ہر مکتب کے علماء ہی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، کیونکہ جہلا تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بات یہ ہے علماء کیا کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کسی بھی مکتب کے بڑوں کا نظریہ کیا۔ وہ ایک بات ذہن میں آ گئی، مولانا اسماعیل دہلوی جو اسماعیل دیوبندی کہلاتے تھے، مناظر تھے شیعہ بڑے معروف، کسی مناظرے میں سامنے والے نے ان سے اعتراض کیا، اس نے کہا صاحب کس مکتب سے تمہارا تعلق ہے، یہ ہیں کیا ملنگ موالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ علم نہ فکر، جاہل قسم کے لوگ ہیں، تو اس مکتب میں چلا گیا۔ مولانا اسماعیل نے جواب بڑا لطیف دیا، انہوں نے کہا دیکھو ماننے والوں کا جاہل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماننے والے تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، کسی کے مولا جاہل نہیں ہونے چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے جانے محترم، کم از کم جو مکتب کے بڑے ہیں انہیں جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم کیا ہے کہ علماء کے کل عالم اسلام کے، میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو ان 4 کے بعد ان کا کوئی شیعت کے متعلق ویژن نہیں ملے گا۔ یہ بحث بڑی لازمی ہے، یہ گفتگو لازمی سمجھنا۔ آپ کوئی شیعت پہ اعتراض دیکھ لیں، یا وہ سقیفہ کے رد عمل سمجھتے ہیں، یا عبداللہ ابن سبا نامی شخص کی پیداوار سمجھتے ہیں، یا واقعہ صفین میں واقعہ تحکیم کی ضد، یا کربلا کا نیچرل ریئیکشن، ان 4 کو شیعت کی ابتدا سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ الحمدللہ شیعت کا ان 4 سے پیدا ہونے کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 4 واقعات، کربلا، صفین، ابن سبا یا تحکیم، خیر ابن سبا تو ایک کردار اور ایک نام ہے، یہ تینوں واقعات، ان تینوں واقعات کا شیعت پہ اثر تو ہو سکتا ہے، ان کا شیعت کی ابتدا سے کوئی تعلق نہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، ان 3 سے جوڑنا کس وجہ سے؟ تاکہ ایسا محسوس ہو کہ شیعہ ایک حادثاتی مکتب ہے، کہ ایک واقعہ ہوا، رونما ہوا،
جس کی ضد میں یہ طبقہ پیدا ہو گیا، یعنی بنیادی طور پہ شیعت کو حادثاتی مکتب ثابت کر، کیونکہ تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ حادثاتی مکتب پیدا ہوئے ہیں۔ چلیے میں آپ کے سامنے یوں بیان کر دوں کہ اگر دیکھنا ہے نا شیعہ اور غیر شیعہ، اگر ان کو واقعات میں ہی تلاش کرنا ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئے، تو اسلام کی دو محفلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے شیعت کہاں سے پیدا ہوئی ہے اور غیر شیعہ کہاں سے پیدا ہوئی۔ اگر شیعت کو کسی واقعے سے ہی جوڑنا ہے نا، تو نہ وہ 61 ہجری میں کربلا، نہ اس سے پہلے 30 سے 35 ہجری کے درمیان صفین، نہ تیسری خلافت میں ابن سبا، نہ 11 ہجری کو واقعہ سقیفہ۔ اگر شیعت کو کسی واقعے میں ہی تلاش کرنا ہے تو اسلام کی پہلی محفل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جب دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی کو مخاطب کر کے رسول نے کہا ھذا خلیفتی و وارثی و وصی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ ہے میرا خلیفہ، میرا وزیر، میرا وارث، اب اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے جان محترم، اگر شیعت کو کسی واقعے میں ہی ڈھونڈنا ہے تو اسلام کی پہلی محفل میں اعلان شیعت ہو رہا، اور غیر شیعہ کہاں سے آئے؟ میں نے عرض کیا یہ عادت تھی، کیونکہ شیعوں کو حادثاتی مکتب، کیونکہ خود ایک حادثے کی پیداوار، نبی کی حیات کی وہ پہلی محفل تھی، ایک آخری محفل ہوئی، نبی نے کہا کاغذ قلم دو، ایسا لکھ دوں کہ گمراہ نہ ہوگے، فوراً آگے سے کہا گیا ان نبیکم لیہجر حسبنا کتاب اللہ، تمہارے نبی پہ ہذیان طاری ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہاں سے پیدا ہوئے وہ مکتب جن کا علی سے تعلق نہیں۔ اب دنیا خود فیصلہ کرے کس محفل سے اسلام لینا ہے، پہلی محفل میں رسول اسلام دیتے ہیں، آخری محفل میں غیر اسلام دیتے ہیں، دنیا فیصلہ کرے نبی کا اسلام چاہیے یا اپنا بنایا اسلام چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے نا محترم؟ دیکھیے یہ چار چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا آپ کو کسی پانچویں بات سے، شیعت ان کے نزدیک کہیں پانچویں بات سے، اچھا وہ کہتے ہیں یہ جو شیعت تھی نا، یہ جو ابتدائی بنی، میں آپ کے سامنے تمام کتابوں کا نچوڑ عرض کروں، جو ان تمام آپ جو کچھ سنیں گے آج کے بعد، آپ زندگی بھر میں جو بھی شیعت خلاف تقریر سنیں یا کتاب پڑھیں، آپ دیکھ لیجئے گا اگر وہ ان چار کی کیٹیگری سے آپ کو کچھ باہر دے سکے، کیونکہ ماشاءاللہ وہاں کئی سو سال سے کاپی پیسٹ ہی چل رہا، وہ نئی فکر کوئی آج تک آئی ہی نہیں ہے، وہی پرانی باتیں، یہی وجہ آپ کوئی بحث کرنے وہ گھوم پھر کے وہیں آئیں گے، ماتم کیوں کرتے ہو، فلاں کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، کبھی فکر آگے ہی نہیں بڑھی۔ تو عزیز کمال یہ ہے کہ وہ بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ چار جو واقعات ہیں شیعت، یہ جو شیعت ان واقعات سے نکلی اس کا تعلق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب سے محبت تھی، علی کی فضیلت کا اقرار تھا کہ علی باقی سب سے افضل ہے۔ مگر یہ جو شیعوں کے عقیدے ہیں امامت، عصمت، رجعت کے آئمہ امام زمانہ کے بعد مولا علی دوبارہ تشریف لائیں گے، دیگر آئمہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور حکومت کریں گے، رجعت، عقیدہ بدا، یہ جو تشیع کے عقائد ہیں یہ بعد میں ابن سبا نے بنائے یا بنی عباس کے دور میں آ کے یہ اسٹیبلش ہوئے۔ جو اول کی شیعت ہے وہ صرف اور صرف حب علی ابن ابی طالب تھی، وہ لوگ علی کو باقی سب صحابہ سے افضل مانتے تھے، یہ آغاز میں شیعت تھی۔ میں عرض کروں بار بار، آپ آج کے بعد ساری زندگی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے یا شیعہ کے خلاف تقریر سنتے ہوئے آپ غور کر لیجئے گا، اگر آپ کو اس سے باہر کوئی بات ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ان چار چیزوں کے علاوہ آج تک عالم اسلام کو شیعت کی ابتدا کہیں سے نہیں ملی، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ میڈیا۔ شیعت کے خلاف کبھی بھی شیعوں کے عقائد اہل تشیع سے نہیں لیے جاتے، ہمیشہ اپنے مکتب کی تشیع کے خلاف لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ کے عقائد کیا، اور 1400 سال سے آج تک کبھی بھی اسلامک میڈیا اہل تشیع کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ بنی امیہ، بنی عباس جو میڈیا کا دور ہے، جس دور میں عالم اسلام کی ساری کتابیں لکھنے کا آغاز ہوا، اس میں ایک میڈیا بھی ایسا نہیں تھا جو شیعوں کی حمایت یافتہ، سب سرکاری میڈیا تھے۔ سرکار نے یہ جتنی کنفیوژن عقائد تشیع کے حوالے سے آج عالم اسلام کے ذہنوں میں ہے، یہ ان کے بزرگ علماء کی طرف سے پھیلائی ہوئی ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سارے راوی بھی اپنے،
سارے مورخ بھی اپنے، سارے مصنف اپنے. جبکہ اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی شیعہ عقائد کی کتاب اٹھا کر پڑھ لی جائے تو سارا معاملہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. کلیئر بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ مکتب تشیع کی حقانیت ہے کہ نہیں ہے، یہ مکتب حق ہے کہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ہاں جتنی روایتیں لی جاتی ہیں معصومین سے لی جاتی ہیں. نہ ہم ابن کثیر سے لیتے ہیں، نہ ابن العوام سے لیتے. توجہ ہے جان محترم. اور عالم اسلام نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کی خاطر بھی علم ایجاد کیے ہیں. اٹھا کر دیکھ لیں، علم الانصاب، علم الرجال، علم درایت، یہ کون سے علوم ہیں؟ انسانوں کا علم، بندوں کا علم، عقل کے تحت روایتوں کو پرکھنا. یہ علم کیوں ایجاد کیا عالم اسلام نے؟ کیا عیسائیت نے جناب عیسیٰ کے اقوال کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی علم ایجاد کیا؟ کیا جناب موسیٰ کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی علم ایجاد ہوا؟ نہیں ہوا. عالم اسلام نے یہ علم خلق کیے، یہ پہلے علم نہیں تھے. علم الانصاب، علم الرجال، علم درایت، علم روایت، یہ کیوں بنے؟ صرف اس لیے بنے تاکہ جو ایک ایک روایت ہم تک آتی ہے نبی کی، اسے پرکھا جائے کس کس نے دی ہے، ان کے کردار پر غور کیا جائے. کیوں کردار پر غور کیا جائے؟ اس لیے کہ دیکھا جائے کہیں کسی جھوٹے نے تو کوئی بات منسوب نہیں کی نبی سے. توجہ فرما رہے عزیزان محترم، کیا دروغگو کاذب راوی تو نہیں گزرے؟ تعجب کی بات ہے، ہم تشیع پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھیں صاحب یہ مرے ہوں کو برا کہتے ہیں. مرے ہوں کو تو برا نہیں کہنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، اخلاقاً تو مرے ہوئے کو برا نہیں کہنا چاہیے. تو یہ علم الانصاب اور علم رجال کیا ہے؟ یہ مردوں کی برائیاں ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. ایک 1200 سال پہلے شخص فوت ہو گیا، فلاں بن فلاں. آج آپ کتاب میں لکھ رہے ہیں فلاں بن فلاں بڑا جھوٹا تھا. توجہ ہے عزیزان محترم. فلاں بن فلاں وہ تو شرابی تھا، فلاں بن فلاں وہ تو زانی تھا. شرم آنی چاہیے، مرے ہوں کو تو برا نہیں کہنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز، گھبرا تو نہیں گئے ہیں. مرے ہوں کو برا کہا جا رہا ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب کہنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی جھوٹے سے نبی کا قول نہ ہم تک پہنچے. پتا چلا ویسے مرے ہوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، مگر اگر برے جا کر نبی سے جڑے ہوں. توجہ ہے عزیزان محترم. ویسے بروں کو برا، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے جو مر گیا، مگر ہر اس کا کردار کھول کھول کے دیکھنا واجب ہے جس سے نبیلے نہ ہو. توجہ ہے عزیزان محترم. اب یہی انصاف کا تقاضا ہونا چاہیے. جس نبی کی ایک حدیث لینے سے پہلے بھی کردار دیکھا جاتا ہے، اس کی کرسی دیتے ہوئے نہ حسب دیکھے جاتے ہیں نہ نسب دیکھے جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل. توجہ ہے جانا محترم. یہ علوم کس لیے بنائے؟ یہ روایتوں کو کیوں پرکھا جا رہا ہے؟ تاکہ دیکھیں تو صحیح کس سے نبی مل رہا ہے، کس سے دیا جا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہمیں پوری تسلی ہے اپنے مکتب پر، کیونکہ ہم نے اپنے مکتب میں راویوں کی روایتوں سے آل محمد کو نہیں لیا، قرآن کی آیتوں سے آل محمد کا لیا. شیعت نے کبھی بھی اپنی کوئی شیعہ کتاب اٹھا کر پڑھ لیجئے، یا تو شیعت کسی واقعے سے آغاز کرے اپنی کتاب کا تو پھر سمجھ میں آتا ہے یہ حادثاتی مکتب ہے، مگر آپ شیعہ کے عقائد کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھیں آپ کو عنوان میں قرآن کی آیت نظر آئے گی. قرآن سے اخذ ہوتی ہے شیعت. ابراہیم خدا نے کہا یہ نوح کے شیعہ تھے. عزیزان محترم اگر تحقیق کی جائے اور واقعات اور حادثات کو ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں. سب سے پہلے سقیفہ سے جوڑا گیا، نہ سقیفہ میں ہمارا کوئی نمائندہ. توجہ ہے جی. نہ ووٹ دینے والے ہمارے، نہ الیکٹ ہونے والے ہمارے. تو نہ ووٹ دینے والے ہمارے، نہ وہاں نعرے لگانے والے، نہ ایک دوسرے کو مارنے والے ہمارے، نہ بن کے باہر آنے والے ہمارے. تو پھر ہمارا اس سے تعلق ہی کیا ہوا؟ ہمارا اس سے ایک لمحے کے لیے کوئی تعلق نہیں. مگر اگر شیعت کو وہاں سے، جو کہ عالم اسلام نے لکھا کہ سقیفہ کی ضد میں شیعت بنی، تو اس کا مطلب ہے کہ سقیفہ میں کوئی تو مسئلہ تھا کہ شیعت بنی. توجہ ہے جانے محترم. یعنی وہاں کچھ ایسا ہوا کہ لوگوں کو اختلاف کرنا پڑا. کتنا درد تھا آپ کو اس کام کے کرنے کا کہ اگر وہ کام نہ ہوتا تو بعد میں پورا اسلام اجڑ جاتا، اسلام برباد ہو جاتا. اگر ہم واقعی تب بنے، ہم تب پیدا ہوئے، تو تھوڑی دیر پہلے دنیا سے وصال کرنے والے نبی کو نہیں پتا تھا
کہ میرے بعد ایسا حادثہ ہونے جا رہا ہے جس سے ایسے مکتب پیدا ہوں گے، 1400 سال قتل و غارت رہے گی. آپ کو درد تھا، اللہ کے نبی کو درد نہیں تھا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ کوئی تو دال میں کالا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ کچھ تو دال میں کالا ہے. آخر غور کرنا چاہیے. دیکھیے جو کچھ ہوا اس طرف جانا، میں نے عرض کیا فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کرنا، مگر اپنے مکتب کی حقانیت کو واضح کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہمارا بنیادی حق ہے. اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے، صاحب اس لیے بنے نہیں تو پرابلم ہو جاتی، اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا. اتنا درد تھا اور وہ اتنا سینسٹیو واقعہ تھا کہ تمام فرقے وہیں سے نکلے. تو جو ایسی جگہ تھی، یہ خدا اور اس کے نبی سے کیسے مس ہو گیا کام؟ اتنا ضروری کام کہ نبی انتقال کر گئے اور آپ کے بعد یہ نوبت آئی کہ ابھی جنازہ بھی نہیں دفنایا گیا اور ضرورت ہے کہ یہ کام کر دیا جائے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ آخر دیکھیں ہم نے بھی کچھ الیکشن دیکھے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے الیکشنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی پاکستان میں لاسٹ الیکشن گزرا ہے، کچھ سیاسی شخصیات بھی یہاں موجود ہیں، لہٰذا آپ دیکھ لیجئے ابھی الیکشن گزرا ہے. کتنے مہینے تک پاکستان کے دارالحکومت میں پارٹیاں بیٹھی نہیں حالت احتجاج میں. کس وجہ سے؟ آپ نے ان کو سنا انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ایک اعتراض تھا، انہوں نے کہا صاحب یہ جو گورنمنٹ بنی ہے نا انفیئر ہے. کیوں انفیئر ہے؟ انہوں نے کہا ابھی ووٹنگ ختم نہیں ہوئی تھی کہ چینلز نے اعلان بھی کر دیا کون جیتا. توجہ ہے جی؟ حقیقتاً آپ نے وہ ساری خبریں آپ کو مدد، کتنا عرصہ مہینوں وہ وہاں بیٹھ کر ڈھول پیٹتے رہے کہ صاحب یہ ظلم ہو گیا ہے، انفیئر الیکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ووٹنگ بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ حکمران پارٹی کا اعلان بھی ہو گیا. پتہ چلا ووٹنگ نہ ختم ہو اور حکمران پارٹی کا اعلان ہو جائے تو دال میں کچھ کالا ہوتا ہے. تو غور کرنا چاہیے نا، ابھی نبی نہ دفن ہوا ہو اور حکمران کا اعلان ہو جائے، یقیناً ساری دال ہی کالی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. عجل. توجہ ہے عزیزان محترم؟ لہٰذا نہ ہمارا سقیفہ سے کوئی تعلق ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے. لہٰذا صرف حادثاتی مکتب ثابت کرنے کی کوشش کرنا، سقیفہ سے مشروط کرنا شیعت کو، تاکہ یہ ایک حادثہ لگے، تاکہ ایسا لگے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی ضد میں پیدا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین ہمارا مکتب ضد میں پیدا نہیں ہوا، مگر کتب پڑھ کر پتہ چلتا ہے بہت سے مکاتب ہیں جو ان کی ضد میں پیدا ہوئے. آپ جا کر فتاوے اٹھا کر دیکھ لیجئے، عالم اسلام کے بڑے فقیہ سے پوچھا گیا بتائیے تو صحیح کہ سجدے میں آنکھیں بند رکھنی چاہیے کھلی رکھنی چاہیے؟ کہا جا کے شیعوں کے امام جعفر صادق کو دیکھو، اگر وہ بند رکھتے ہیں تم کھول لو، اگر کھولتے ہیں تو تم بند کر لو. توجہ ہے جانے محترم؟ ہاں، شیعت کی ضد میں تو ہم نے مکتب قائم ہوتے دیکھا ہے. شیعت کا تعلق کسی کی ضد سے نہیں ہے، ہمارا کوئی ضد سے لینا دینا نہیں. اور اگر شیعہ کو کوئی کسی واقعے سے جوڑنا ہے تو دعوت ذوالشیرہ سے کیوں نہیں جوڑا جاتا، جس میں رسول نے فرمایا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِیعُوا، اسے سنو، اس کی اطاعت کرو. اور جا کر کسی کتاب میں واقعہ پڑھ لیں، ابو لہب نے اٹھتے ہوئے جناب ابو طالب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا لو سن لو کیا کہہ رہے ہیں، آج سے تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. توجہ ہے عزیزان محترم؟ ابو لہب کافر تھا، خدا کی اس پہ لعنت ہو، مر گیا ابو لہب، مگر ماننا پڑے گا اسے ٹھیک عربی سمجھ میں آتی تھی. توجہ ہے عزیزان محترم؟ وہ اسی دن سمجھ گیا نبی کے کہنے سے کہ نبی بتا یہ رہے ہیں آج سے علی کی اطاعت واجب ہو گئی ہے. جو بات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی بے شمار، جو بات ابو لہب کو سمجھ میں آ گئی وہ آج تک عالم اسلام کے، خیر بڑے بڑے ابو ایسے گزر گئے جنہیں سمجھ نہیں ہے، اور آج تک عالم اسلام کو سمجھ نہیں ہے. اسی دن اگر کسی واقعے سے جوڑنا ہے، مگر اس کا کوئی واقعے سے تعلق نہیں. انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ہم آگے بھی مجالس میں دیکھیں گے، کل کی مجلس میں بھی دیکھیں گے کہ جن چیزوں سے منسوب کیا گیا ہے شیعت کو، آیا واقعی شیعت کا ان سے ڈائریکٹ کوئی تعلق ہے؟ اور اس پہ بھی غور کریں گے، یہ ابن سبا کی حقیقت کے اوپر. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا جوڑنے کا مقصد کیا ہے، جوڑا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے، آپ اٹھا کر پڑھیں کتب حیران رہ جاتے ہیں. وہ مضحکہ خیز شیعت پہ الزام جو مضحکہ خیز ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں، دیکھ سن کر ہنسی آ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گلیوں میں اعتراض پیدا ہوئے ہیں. وہ گلیوں میں پیدا نہیں ہوئے، وہ بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے، وہی آنی تھی علی پر آ گئی نبی پر. یہ فنی قسم کا اعتراض
جسے سن کے ہر شیعہ مسکرا دیتا ہے کہ کس جاہل نے یہ ہم پر الزام لگایا. آپ دیکھیے یہ جہلاء نے پیدا نہیں کی، یہ علماء نے اپنی کتابوں میں باتیں لکھی. تو جب علماء مکتب کا یہ حال ہوگا تو بیچارے نیچے والوں کی ذہنیت کیا ہوگی؟ لہٰذا لازم ہے اپنے مکتب کو پہچانا جائے. مگر عزیز، یہ بدقسمتی ہے عالم اسلام کی. 40 بندے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں، خدا کے رسول نے اللہ کی توحید دی، آج تک اسے سینے سے چمٹایا ہوا. 40 بندوں میں توحید دی تھی اللہ کے نبی نے، آج تک صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ. اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہوا. جو 40 بندوں میں دی تھی اسے سینے سے چمٹا لیا ہے، اور جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دی تھی اس کا انکار ہوا. غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے عرض کیا یہ چیزیں بہرحال جو آج کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. لہٰذا کوئی سننے والا مسلمان جب اس بات کو سنے تو ٹھنڈے دل سے، بجائے اپنے مکتب کی کتابوں سے شیعت کو پہچاننے کے، شیعہ کے مکتب کی کتابیں پڑھی جائیں. شیعہ علماء سے خود پوچھا جائے ان کی شیعت کیا ہے، اپنے ارد گرد بسنے والے شیعوں سے پوچھا جائے. بس عزیزان محترم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ جو مولا سے محبت ہے، مولا کی طرف انسان کی جو توجہ ہے، وہ ان انسانی فضیلتوں کی بنیاد پہ ہے جو مولا علی سے نظر آتا. آپ پورا اسلام اٹھا کر دیکھیے، رسول خدا نے فرمایا کہ نہ اسلام قائم ہوتا نہ اسے استحکام ملتا. ما قام ولستقام الدین الا بسیف علی و مال ختیجہ. 2 چیزیں ہیں جس نے اسلام قائم کیا اور اسلام کو استحکام عطا کیا، جناب ختیجہ کا پاکیزہ مال اور شجاعت علی ابن ابی طالب. ان 2 کی بنیاد پر دین قائم ہوا، ان 2 کی بنیاد پر دین آگے بڑھا. مگر عزیز، اس اسلام کو بچایا صبر علی ابن ابی طالب. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں علی کی شجاعت نے اس دین کو قائم کیا نا، وہاں علی کے صبر نے یہ اسلام بچایا. دنیا آج تک ہم سے اعتراض کرتی ہے، اگر حق علی کا تھا تو تلوار کیوں نہ اٹھا لی؟ علی تلوار اٹھتے تو کیا کچھ بچتا؟ یہ صبر علی تھا. خدا کی قسم اس ذات کا صبر اتنا زیادہ ہے انسان حیران رہ جاتا. دیگر ائمہ کے آپ سیرتیں پڑھے، مظلومیت ہی مظلومیت ہے، روز اول سے مظلومیت ہے. ان ائمہ کی پوری سیرت عالم مظلومیت میں گزرتی ہے. مگر مولائے کائنات دیکھیں کہاں ایسی شہنشاہی کہ ہر کسی کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول علی کا ہاتھ بلند کر کے فرما رہے من کنت مولا. اور کجا کہ ابھی نبی کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی. جناب زہرا نے یہ فرمایا تھا ابھی میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی، اور مصائب علی ابن ابی طالب اپنی معراج پر آ گئے. کجا یہ کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں وہ کیا کسی نے کمال. راوی کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بات پہ کہ چند دن پہلے اعلان ولایت علی ہوتا ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع. چند دن بعد جناب زہرا کو اونٹ پر بٹھایا ہوا، مولا علی نے رکاب تھام رکھی ہے، ایک ایک انصار کے دروازے پر جا، اور جناب سیدہ فرما رہی کیا تم بھول گئے اسی علی کے لیے رسول نے اعلان کیا تھا؟ اور راوی کہتے ہیں تعجب ہے اس بات پر، علی و زہرا ایک ایک دروازے پر گئے، چند افراد ان کی نصرت کے لیے نہ نکلے. چند دن بعد کسی بدبخت نے اعلان کیا آؤ چل کے در زہرا کو جلانا ہے، پورا مجمع اکٹھا ہو کر ساتھ میں. صبر علی ابن ابی طالب. کاش اگر جناب زہرا ایک ایک در سے مایوس نہ پلٹتی تو کبھی بھی علی و بطول کی بیٹیوں کو در شام تک نہ جانا پڑتا. اگر بدبخت دہلیز علی ابن ابی طالب کو پار نہ کرتے تو شام غریبہ کسی بدبخت کی جرت نہیں تھی کہ حسین کی بہنوں کے خیمے میں جا سکے. اگر کوئی 11 ہجری میں کوئی بدبخت علی کے دروازے کو آگ نہ لگاتا تو کسی کی یہ جرت نہ ہوتی کہ شام غریبہ حسین کی بہنوں کے خیام جلائے جائیں. مگر سلام ہے اس مظلوم علی ابن ابی طالب کو جو صبر کر کے رہ گئے، جو برداشت کر کے رہ گئے، جنہوں نے یہ ظلم بھی سہ لیے. مولا نے ہر ظلم سہا، جناب سیدہ پہ مظالم سہتے چلے گئے، مگر سلام ہے اس صبر کو جو کسی طور نہ ٹوٹا. حتیٰ کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا وہ صبر نہیں ٹوٹا. مگر راوی کہتے ہیں بس ایک ایسا وقت آیا جب میں نے اس صبر کو پامال ہوتے دیکھا، جب کسی نے بھاگ کر آ کر بتایا یا علی وہ جو ساری رات آپ نے قبریں بنائی تھی نا وہ قبر کشائی کرنے کے لیے بعض افراد گئے ہیں. راوی کہتے ہیں اگر وہ صبر ٹوٹا تو وہ اس وقت ٹوٹا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
وسعالم الذين ظلموا اللهم صل على محمد وعلى ماتم حسین ماتم